حدیث نمبر 11 عن عبادہ بن صامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ ترجمہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ تشریح: جیسا کہ اس سے پہلی حدیث کی تشریح میں تفصیل سے بتلایا جا چکا ہے، اس حدیث میں بھی توحید و رسالت کی شہادت سے مراد دعوت اسلام کو قبول کرنا اور اس پر چلنا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے یہ شہادت سوچ سمجھ کے ادا کی، در حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ اب اگر بالفرض اس سے بتقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اس کا ایمانی شعور کفارہ اور توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اس کی تلافی کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اس لیے انشاءاللہ وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہی رہے گا۔ تو مطلب حدیث کا بہت واضح ہے۔ حضرت نے تشریح میں جو لکھا ہے کہ اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ بس جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو یہ جو ہے دوزخ میں نہیں جائے گا اور اس کو بالکل آگ چھوئے گی نہیں، کیونکہ پھر تو سارے کا سارے دین کے جو احکامات ہیں وہ بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا، پھر کمی کوتاہی ہو جائے تو اس پر توبہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ حدیث نمبر 12 عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل فقال یا معاذ بن جبل فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثم سار ساعة ثم قال یا معاذ بن جبل قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال هل تدری ما حق اللہ عز وجل علی العباد قال قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإن حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال اللہ يعذبهم۔ ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا کہ چلتے چلتے آپ نے مجھے پکارا اور فرمایا کہ معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یعنی میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے، جب وہ کر لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ تشریح: اس حدیث میں چند چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت معاذ نے اصل حدیث بیان کرنے سے پہلے حضور کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار ہونے اور آپ کے پیچھے بالکل آپ سے مل کر بیٹھنے کو جس خاص انداز سے بیان کیا ہے، اس کی چند وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شفقت اور عنایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر تھی اور بارگاہ نبی میں جو خاص مقام قرب ان کو حاصل تھا وہ سامعین کے پیش نظر رہے۔
تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بات کیوں فرمائی جس کی عوام مسلمین میں اشاعت کے آپ روادار نہ تھے، جیسا کہ اگلی روایت میں تصریح ہے۔ دوسری بات اس کے توجیہ میں یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت معاذ کا مقصد اس تفصیل کے بیان کرنے سے اس حدیث کے بارے میں اپنا اتقان بھی ظاہر کرنا ہو، یعنی لوگوں پر یہ واضح کرنا ہو کہ مجھے یہ حدیث ایسی یاد ہے کہ اس وقت کی جزئی باتیں بھی مجھے محفوظ ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح عشاق و محبین کی عادت ہوتی ہے کہ محبت کی یادگار صحبتوں کو والہانہ انداز میں اور مزے لے لے کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اسی جذبے کے ماتحت حضرت معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سوار ہونے کی یہ تفصیل بیان کی ہو۔ اور دوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے توڑے وقفہ کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 دفعہ مخاطب کیا، اور پھر جو کچھ آپ فرمانا چاہتے تھے اس کا ایک حصہ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا، اور دوسرا جز کچھ دیر توقف کے بعد چوتھی دفعہ فرمایا۔ اس کی توجیہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے تھے تاکہ وہ ہم متنگوش ہو کر پوری رغبت و توجہ اور غور و تحمل کے ساتھ آپ کا ارشاد سنیں۔ دوسری توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تردد اور توقف تھا کہ حضرت معاذ سے بھی یہ بات بیان کر دی جائے یا نہ کی جائے، اس وجہ سے آپ نے ابتدا میں تو 3 دفعہ توقف فرمایا، اور جب بیان فرما دینے کے متعلق آپ کا شرح صدر ہو گیا تب آپ نے بیان فرمایا۔ لیکن راوی کے نزدیک ان دونوں توجہوں میں تکلف ہے، اور زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی خاص استغراق کی حالت طاری تھی۔ آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے تھے اور کچھ فرمانے سے پہلے پھر اسی کیفیت میں استغراق ہو جاتا تھا، اس وجہ سے درمیان میں یہ وقفے ہوئی، واللہ تعالی عالم۔ اور تیسری بات یہ کہ اصل حدیث کا حاصل صرف یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور جب وہ اللہ کا یہ حق ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حق اپنے اوپر مقرر کر لیا ہے کہ وہ ان کو عذاب میں نہ ڈالے گا۔ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد بھی در حقیقت دین توحید یعنی اسلام کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا ہے، اور چونکہ اس وقت اسلام و کفر کے درمیان سب سے بڑا اور واضح فرق و امتیاز توحید اور شرک ہی کا تھا، اس لیے اس حدیث میں اور بعض اور حدیثوں میں بھی اسی عنوان کو اختیار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرنا اور شرک سے بچنا اسلام کی روح اور اس کا مرکزی مسئلہ ہے، اس لیے بھی کبھی کبھی اسلام کے لیے یہ عنوان اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس بات کی تائید کہ اس حدیث میں اللہ کی عبادت کرنے اور شرک سے بچنے سے مراد دین اسلام قبول کرنا ہے، اس سے بھی ہوتی ہے کہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم ہی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اسی حدیث کی ایک روایت میں جو اگلے نمبر پر ذکر کی جا رہی ہے، توحید و رسالت دونوں پر ایمان لانے اور دونوں کی شہادت ادا کرنے کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں شہادت، توحید و رسالت کے علاوہ نماز اور روزہ کا بھی ذکر ہے۔